کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتی ہوں، تو کس لیے ریجیکٹ کیا اس عورت کو؟ یار ایک سوال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے جی جی۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور عورت نے پیغمبر صاحب سے پوچھا، کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر کہا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، تو کس لیے ریجیکٹ کیا اس عورت کو؟ معیار تو دینداری ہے نکاح کا، تو کیا اس عورت کی دین میں کمی تھی، یا پھر رسول اللہ نے خوبصورتی کے اوپر یا نسب کے اوپر ریجیکٹ کیا اسے؟ اصل میں یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے ہوا چونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے نکاح کیے ہی کیوں، کن بنیادوں پر کیے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ جو نکاح کیے وہ بھی خوبصورتی کی بنیاد پر کیے ہوتے تو پھر تو خوبصورت عورتوں کی لائن لگ چکی ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کرنے کے پیچھے، ملٹیپل نکاح کرنے کے پیچھے ملی ضرورت یا سیاسی ضرورت جس کو کہنا چاہیں وہ بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، پورا کا پورا قبیلہ بنو مستلق مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تاکہ جو خیبر کے یہود ہیں ان کے ساتھ صلح صفائی ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ اس زمانے کا ایک نظام تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ یہاں نکاح کریں، تاکہ وہ سب کے سب قبیلے اس طریقے سے کہ بھئی ہمارا داماد ہے، لہٰذا وہ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، کم سے کم بلڈ شیڈ ختم ہو، اگرچہ کوئی اسلام میں داخل نہ ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد پھر خیبر میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی تھی کہ کسی قبیلے میں شادی کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے تھے۔ اس عورت کو جو منع کیا ضرورت نہیں تھی، چونکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے کسی قبیلے کے معاملات یا علاقے کے معاملات حل ہو جاتے، کوئی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے نکاح نہیں کیا۔ یہ اور سچن صاحب کو اگر یہ چیزیں لگتی نہیں ہو کہ ایسا ہوتا ہے، تو آج بھی ٹرائبل ایریا میں جائیں، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شادی کسی ٹرائب میں ہو گئی نا، تو وہ ٹرائبلز جو ہیں وہ یعنی کہ آپ ان کے داماد ہیں، تو وہ اپنی پوری زندگی آپ کو حفاظت اس طرح سے کریں گے کہ وہ اپنی جان گوا دیں گے آپ کے لیے، لیکن آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو آج بھی دنیا میں جو ٹرائبل سسٹم ہے وہاں یہی نظام چلتا ہے۔ راجپوتوں میں آج بھی ہوتا ہے، دامادوں کی جو ہے وہ، ایک صاحب میرے ایک دوست ہیں، تو مفتی صاحب ہیں، راجپوت خاندان سے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا اور اسٹیشن پہ ایک ٹی ٹی، ٹرین میں ایک ٹی ٹی تھا، تو ان کی جو سیٹ تھی وہ کنفرم نہیں تھی، تو اس کی نیم پلیٹ پر دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بھی راجپوت ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو ان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اصل میں راجپوت کی جو نچلی جو اس کی جو سب یا ذیلی شاخ ہوگی وہ ادھر سے آتی ہیں، ان مفتی صاحب کی اہلیہ، اور اسی شاخ کا وہ بندہ تھا، وہ ٹی ٹی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو اہلیہ تمہاری بہن ہے، ہم راجپوت ہیں۔ تو یہ سننا تھا، وہ ٹی ٹی صاحب لٹو ہو گئے کہ بھائی آپ تو ہمارے داماد ہیں، لہٰذا وہ داماد کی طرح جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا پوری ٹرین میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آج بھی ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ مفتی صاحب ریسنٹلی پرسوں کا ہی یہ واقعہ ہے، میں نے پڑھا کسی نیوز پیپر میں کہ جارڈن کی پرنسس یا پرنس کا جو ہے وہ نکاح جو ہے، شادی جو ہے، سیریمنی تھی کسی گلف کنٹری کے پرنس کے ساتھ۔ تو پھر میں نیچے جب وہ پڑھ رہا تھا نیوز، تو وہاں پہ ایک بندے نے یہ بھی لکھا تھا اس آرٹیکل میں کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ممالک کے وہ اور بہتر ہو جائیں۔ یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ سسرالی رشتہ ہے، ادھر کی لڑکیاں ادھر ہیں، ادھر کی لڑکیاں ادھر ہیں۔ جارڈن میں آپ دیکھیں کہ جارڈن میں جو اکثر شاہی یعنی جو خواتین ہیں، یعنی ایک جو باہر سے آئی ہیں، ان میں ایک ٹھیک ٹھاک تعداد عیسائیوں کی ہے، اور اس سے کیا ہے کہ جو جارڈن میں جو عیسائی بستے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے وہاں۔ بالکل۔ تو یہ ایک طریقہ ہمیشہ سے رائج چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیں۔